اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اگلے ویڈیو میں آپ کو قرآن خوانی کے بارے میں بتائیں گے، تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے پارٹ 2 میں وہ موضوع ہے قرآن خوانی کے اوپر کہ 9 تاریخ کی رات میں قرآن خوانی کیسی ہے۔ تو میرے بھائی، قرآن خوانی صحیح ہے، جائز ہے، پر قرآن خوانی تب جائز ہے 9 تاریخ کی رات میں کہ جب ذکر حسین ہو اور ذکر کربلا ہو۔ اگر یہ ہٹ جائے تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گی۔ اب کیونکہ آپ کہیں گے کہ سارے عالم تو بتا رہے ہیں کہ نہیں صاحب صرف قرآن خوانی ہونا چاہیے۔ اب مولوی سے جب ہم لوگ پوچھتے ہیں، آپ لوگ نہیں، جب ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیوں، تو مولوی جواب دیتا کہتا نہیں ٹھیک ہے امام بڑا بناؤ، ٹھیک ہے علم رکھو، لیکن کیا ہے کہ اس میں چھندلے بازی ہوتی ہے، لڑکیاں عورتیں لڑکے سب اکٹھا ہوتے ہیں، اس میں چھندلے بازی ہوتی ہے۔ تو میرا سوال ہے کہ اگر اس میں چھندلے بازی ہوتی ہے تو آپ بتاتے کیوں نہیں ان کو کہ بھائی چھندلے بازی نہ کرو، صرف یہاں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھو اور ذکر حسین ہم لوگ کر رہے ہیں، آپ لوگ سنو، اس کے بعد میں جو پڑھا ہے اس کو ہم لوگ نظر کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد ثواب درن حاصل کریں۔ لیکن کیونکہ مولوی کو منافقت ہے، اس کو دشمنی ہے اہل بیت سے، اب اس لیے وہ سیدھا سیدھا راستہ کیا اپناتا ہے، سب سے اچھا راستہ اور پبلک کو گمراہ کرنے کا کہ صاحب اگر امام باڑا ہوگا، علم ہوگا، تعزیہ ہوگا تو صاحب جو ہے چھندلے بازی ہوگی، لہٰذا قرآن خوانی کا پنڈال لگایا جائے، قرآن خوانی کی جائے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ قرآن خوانی کریں گے تو آپ کو کیا پتہ چلے گا نئی خیل کو کہ کربلا میں ہوا کیا تھا، کربلا کیوں ہوئی تھی۔ ابھی اگر نئی خیل سے پوچھ لو تو نئی خیل تو یہ بھی نہیں جانتی ہے کہ اہل بیت کا مطلب کیا ہے۔ اگر ان سے کوئی بھی کربلا کے مسئلے میں سوال پوچھ لو تو کیول ایک سوال کے علاوہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ امام حسین شہید ہوئے تھے۔ پر اس سے پوچھ لو کہ شہید کرنے والا کون تھا تو بہت سے لوگ اتنا بتا پائیں گے کہ شمر تھا، یزید نے کروایا تھا شہید اور شمر نے کر دیا تھا۔ لیکن چلیے ایک انسان خطاوار تھا، ایک مسلمان، 2 مسلمان خطاوار تھے، لاکھوں مسلمان خطاوار کیسے ہو گئے، یہ کون بتائے گا؟ اب اسی چیز کو چھپانے کے لیے وہ کس کی اولادیں تھیں جتنا بڑا گناہ کر دیا، ان کے باپ کا نام کیا تھا، ان کے دادا کا نام کیا تھا۔ اب ان سب چیزوں کو چھپانے کے لیے اور ذکر اہل بیت کو چھپانے کے لیے اور اپنی جیبوں میں نوٹ لینے کے لیے، اپنی وابائی کرانے کے لیے یہ مولوی کیا کرتا ہے کہ ذکر اہل بیت کو ختم، کربلا کا ذکر ختم، امام باڑا ختم، سیدھا سیدھا خالی قرآن خوانی کر لو، جلسہ کر لو۔ اب قرآن خوانی میں چھندلے بازی نہیں ہوتی ہے۔ اگر ایسا کوئی شخص ہے تو کمنٹ باکس میں میرے سامنے آئے، میں اس کو دکھاتا ہوں لے جا کر کے، پنڈالوں میں زنا خوری تک ہوتے دکھاتا ہوں، جو قرآن خوانی کی پنڈال لگائے جاتے ہیں اس کی آڑ میں زنا کاری کرتے ہوئے دکھاتا ہوں لڑکے لڑکیوں کو۔ ارے کم سے کم امام باڑوں میں زنا کاری تو نہیں ہوتی ہے، لڑکیاں لڑکے آئے، وہ ایک سائیڈ میں بیٹھے، وہ ایک سائیڈ میں بیٹھے، انہوں نے قرآن پڑھا، تھوڑا بہت ذکر ہوا کربلا کا، اس کے بعد وہ لوگ نیاز نظر کر کے چلے گئے۔ لیکن تمہارے پنڈالوں میں تو زنا خوری تک ہوتی ہے۔ تم کیا کر رہے ہو اہل بیت کے نام پر 9 تاریخ کی رات میں؟ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اہل بیت کا ذکر ہوگا تو پھر ان کی پوچھ کم ہو جائے گی اور سچائی کربلا کی سامنے آئے گی، لوگ کربلا کو جانیں گے۔ یہ نہیں چاہتا شیطان کا چیلا کہ کربلا کا ذکر سامنے آئے، لوگ کربلا کو جانیں اور کربلا کے گنہگاروں کو پہچان لیں۔ تو کربلا کے گنہگاروں کو چھپانے کے لیے اس نے سیدھا راستہ بنایا کہ قرآن خوانی کراؤ، زیادہ مسئلہ ہوا تو جلسہ کراؤ۔ جلسے میں آپ دیکھنا کہ کربلا کا ذکر کم ہوتا ہے، صحابہ اکرام کا ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ اب کیا ضرورت ہے، سال بھر ہم نماز پڑھتے ہیں، سال بھر ہم قرآن پڑھتے ہیں، سال بھر ہم صحابہ کا ذکر سنتے ہیں جلسوں میں، دنیا بھر کے پروگراموں میں، تو کیا ہم ایک 9 تاریخ کی رات کے کچھ گھنٹے کربلا کو نہیں دے سکتے؟ تو کربلا کو کچھ گھنٹے جو نکال بھی لیتے ہیں ہم ذکر حسین کے نام پر، کربلا کے نام پر، اس میں بھی مولوی کاٹا مار دیتا ہے۔ اس میں بھی کربلا ایک ایسا ذکر ہے کہ اگر پوری سال کیا جائے تو پوری سال کربلا کے ذکر کے لیے کم پڑ جائے گی، بنا کسی صحابی کا نام لیے ہوئے،
بنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے ہوئے اگر ہم ذکر کریں تو پوری سال کم پڑ جائے گی کربلا کے ذکر کو کرنے میں، اور اگر کربلا کو سمجھنے کی بات کی جائے تو کئی سالیں لگ جائیں گی کہ آخر کربلا کا مقصد کیا تھا، کربلا ہوئی کیوں تھی، اس میں اصلی گناہ کیا تھا، کیا مسئلے مسائل تھے. اگر ہم اس کو سمجھیں تو کئی سالیں گزر جائیں گی. تو اتنا بڑا مسئلہ، اتنا بڑا مدعا، اور اس پہ بات کتنی چند منٹوں کی. یہاں تک کچھ تو جاہل ملا ایسے ہیں کہ 9 تاریخ کی رات میں وہ نبی کی پیدائش پڑھنے لگتے ہیں، نعتیں پڑھنے لگتے ہیں نبی کی پیدائش کے اوپر، تقریر کر دیتے ہیں نبی کی پیدائش کے اوپر، کچھ صحابہ کے اوپر کرتے ہیں اور بڑی تعداد میں کر دیتے ہیں. ارے ہم یہ نہیں منع کر رہے ہیں کہ آپ صحابہ کا ذکر نہ کرو، ہم یہ نہیں کر رہے نبی کا ذکر نہ کرو. ارے پوری سال پڑھیے بھائی، 12 ربیع الاول کا مہینہ پورا پڑا ہے، پورے مہینے میں آپ ذکر کیجئے نبی کا، ہم بھی آپ کے ساتھ میں ہیں. آپ صحابہ کا ذکر پورے 11 مہینے کیجئے، ہم آپ کے ساتھ میں ہیں. صحابہ کی جوتیاں ہمارے سر آنکھوں پہ، ان کے جوتیوں کی دھول تک ہماری سر آنکھوں پہ، صحابہ اکرام کی. ہم اتنا مانتے ہیں صحابہ اکرام کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کو چھپا دیں، ہم کربلا کی قربانی کو چھپا دیں اور کربلا کے گنہگاروں کو چھپا دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یہاں پہ کیول جو مسئلہ ہے وہ ہے شیطان کے چیلے مولوی کا، کہ یہ گنہگاروں کو چھپانا چاہتا ہے، اسی لیے یہ سب حرکتیں ہوتی ہیں. اب کیونکہ اگر جلسہ ہوگا، قرآن خوانی ہوگی تو مولوی کو نذرانہ ملے گا، ساتھ ہی ساتھ جو بھیڑ اکٹھا ہوگی اس کو گمراہ کرنے کا بھی موقع ملے گا اپنی باتوں سے، لچھے دار باتوں سے. تو اب اس موقع کو بھی نہیں گنوانا چاہتا مولوی، ساتھ ہی ساتھ پیسہ نہیں گنوانا چاہتا. کیونکہ اگر آپ لوگ تعزیہ رکھ دیں گے، امام باڑہ بنا دیں گے تو فائدہ کس کا ہوگا؟ غریبوں کا. بھائی غریب آئیں گے، ان کو جو پڑھنا ہوگا پڑھیں گے، ذکر کریں گے، چلے جائیں گے، اور جو کچھ پکائیں گے، نظر نیاز کریں گے، وہ خود بھی کھا لیں گے غریب لوگ، اور ان کی اگر حیثیت سے اوپر ہے تو دوسروں کو بھی دے دیں گے. کل ملا کے اس میں مولوی کو کچھ نہیں ملے گا. یہی بات ایک تو برداشت نہیں. دوسرا، جب ذکر ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو پرتیں کھلیں گی، انسان کا ذہن کھلے گا کہ آخر کربلا میں کیا ہوا تھا، کیا تھی کربلا. تو اب اس کربلا کو سمجھنے کے لیے آپ کو واپس سے اپنے بزرگوں کے طریقے پہ آنا پڑے گا. آپ کو اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں امام باڑے بنانے ہوں گے، اور امام باڑے بنانے کے بعد میں، یا اگر آپ امام باڑہ نہیں بنا سکتے ہیں تو نہ بنائیں، لیکن آپ ان مولویوں کے بہکاوے میں نہ آئیں. آپ 9 تاریخ کی رات ہی نہیں بلکہ 10 دن، بلکہ 13 دن لگاتار، 1 تاریخ سے لے کر کے اور 13 تاریخ تک کوشش کریں کہ صرف ذکر حسین کریں. اگر یہ مولوی نہ آئے تو آپ خانقاہی لوگوں کو بلائیں، ان خانقاہی لوگوں کو بلا کر کے، صوفیاء اکرام کو بلا کر کے ان سے ذکر کروائیں، کتابیں منگوائیں. آپ، ہمارے بزرگان دین نے تمام کتابیں لکھی، ہمارے اولیاء اکرام نے، ہمیں ضرورت نہیں اس مولوی کی 2 ٹکے کی. ہمارے غوث الاعظم دستگیر سے لے کے خواجہ پاک تک، خواجہ پاک سے لے کے آج تک کے بڑے بڑے عالم گزرے ہیں صوفیاء اکرام. ہمارے یہاں تو وہ عالم گزرے ہیں جو ان فرقہ پرستوں کی نسلوں میں نہ کبھی پیدا ہوئے تھے، ان کے بزرگوں میں نہ کبھی پیدا ہوں گے. مولانا جلال الدین شویتی رحمۃ اللہ علیہ ان جیسا عالم نہ پیدا ہوا تھا نہ ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عالم نہ پیدا ہوا تھا نہ ہوگا. امام غزالی جیسا عالم نہ پیدا ہوا تھا نہ ہوگا. پوچھو اس مولوی سے، یہ خود بتائے گا کہ ہاں ان عالموں سے بڑا عالم نہ پیدا ہوا تھا نہ ہوگا. اور اس صرف اتنے ہی نہیں جو 3 میں نے آپ کو نام بتائے ہیں، سینکڑوں عالموں کی لائن لگی پڑی ہے ہمارے یہاں صوفیاء اکرام کے اندر. سینکڑوں عالموں کی فہرست ہے، اور ان لوگوں نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں کربلا کی شان میں اور ہماری زندگی کے اور دوسرے معاملات کے اوپر. اس لیے ہمیں ان کی واحیات، مولویوں کی فتنہ اگر مولویوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ آج ہر انسان پڑھا لکھا ہے، جاہل نہیں ہے. کوئی ہندی پڑھنا جانتا ہے، کوئی انگلش پڑھنا جانتا ہے، کوئی اردو پڑھنا جانتا ہے. آپ لوگ صوفیاء اکرام کے پاس جائیں، ان سے کتابوں کے نام پوچھیں، ان کتابوں کو آپ منگوائیں، اور آسانی سے کتابیں مل بھی جاتی ہیں. جو کتابیں آپ کو نہ ملیں ہندی انگلش میں تو اس کے لیے آپ دوسرا کام یہ کریں کہ آپ اردو کو پڑھیں. اردو پڑھنے کے بعد میں آپ وہ کتابیں منگا کر کے ان کتابوں کو پڑھیں اور صحیح علم حاصل کریں. کیونکہ یہ جو گمراہ مولوی ہیں یہ آپ کو چنڈو خانے کی 4 باتیں بتاتے ہیں لچھے دار کر کے،
اور اتنی لچھے دار کر کے بتاتے ہیں کہ آپ ایک دم آسانی سے ان شیطانوں کے بہکاوے میں آگے سبحان اللہ الحمدللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کرتے کرتے آپ ان کے اس چنڈو خانے کے دین پہ چل دیتے ہیں اسلام سمجھ کے۔ لیکن یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جو اہل بیت کے پاس تھا، اسلام وہ ہے جو غوث الاعظم دستگیر کے پاس تھا، اسلام وہ ہے جو ہندوستان میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا، اور ان کے بعد تمام صوفیاء اکرام کے پاس تھا، اور ان سے ہم لوگوں تلک آیا، ہم لوگ مسلمان ہوئے۔ ہندوستان کی جو دین ہے وہ صوفیاء اکرام نے لوگوں کو مسلمان کیا۔ اسی طریقے پوری دنیا میں جو لوگ مسلمان ہوئے وہ صوفیاء اکرام سے مسلمان ہوئے، کسی جماعت نے یا کسی فرقے نے نہیں ان کو مسلمان کیا۔ جماعتیں فرقے یہ سب اب 40-50 سال کی دین ہے، ان کی بنیاد انگریزوں نے 200-250 سال پہلے ڈالی تھی۔ آج یہ انگریزوں کی اولاد، یہود و نصارہ کی اولاد آج پروان چڑھ گئی، اور پروان چڑھنے کے بعد اس نے اسلام کو تتر بتر کر دیا، برباد کر دیا اسلام کو۔ اس لیے ان فرقہ پرستوں کے بہکاوے میں بالکل بھی نہ آئیں، اور پورے محرم میں ذکر حسین کریں، ذکر کربلا کریں، اور ذکر کربلا کرنے کے بعد اس کو سیکھیں، سمجھیں کہ وہاں پہ ہوا کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، ہوا کیوں تھا، اور سوال بھی ان سے یہی پوچھیں کہ آخر ہمیں یہ بتاؤ، پیچھے کی بات بتاؤ، پیچھے کی بات کیا ہے۔ اور سب سے جو اہم سوال ہے وہ صرف ان سے ایک ہی بات پوچھیں کہ چلیے یزید گمراہ ہو گیا تھا، شمر گمراہ ہو گیا تھا، لاکھوں مسلمان کیسے گمراہ ہو گئے؟ جب کربلا میں لاکھوں مسلمان اکٹھا ہوئے اہل بیت کو مارنے کے لیے، نبی کی آل کو مارنے کے لیے، اور اتنا ہی نہیں، جب وہ بازاروں میں گھمائے گئے، شام کے بازاروں میں گھمائے گئے، کوفے کے بازاروں میں گھمائے گئے ان کے بچوں کو، تو ان کو عورتوں تک نے پتھر مارے، بچوں نے پتھر مارے، آدمیوں نے پتھر مارے، یہ کہہ کر کے یہ غدار ہیں، یہ ان کو مارنا ثواب ہے۔ کیا وجہ تھی؟ وہ وجہ بتائے مولوی، پوچھو اس مولوی سے، یہ سوال آپ رکھیے مولوی سے۔ ارے کہنا نماز تو نے زندگی بھر پڑھائی، ہم پڑھ رہے ہیں، آگے پڑھتے رہیں گے، پہلے یہ بتا وہ کون سی بات تھی، وہ کون سا بہکاوا تھا جو اتنی بڑی قوم کو گمراہ کر دیا گیا اور مسلمان گمراہ ہو گئے، اس کے پیچھے کون تھا؟ تو اس کے پیچھے ہاتھ کیول دو لوگوں کا نکلے گا، ایک تو خود مولوی کا، کیونکہ فتوے مولوی نے دیے تھے، اور دوسرا حکومت کا۔ اب حکومت نے اتنا بڑا گناہ کیوں کر دیا وہ پوچھو، مولوی نے اتنا بڑا گناہ کیوں کیا وہ پوچھو۔ مولوی اپنی چھپا لے گا، حکومت پہ لاد دے گا، تو حکومت نے اتنا بڑا گناہ کیسے کیا، اور مسلمانوں نے اتنا بڑا گناہ کیسے کر دیا حکومت کے کہنے پر، ایک حکمراں کے کہنے پر پوری قوم۔ چلیے فوج تابع تھی، عام عوام تو تابع نہیں تھی، عام عوام نے بھی پتھر مارے۔ کیوں مارے پتھر اہل بیت کو؟ کیوں نبی کی آل کو پتھر مارے گئے؟ یہ سوال پوچھئے ان منافقوں سے۔ ایسا کون سا گناہ تھا کہ جو کام کافروں نے کافروں کے ساتھ نہیں کیا؟ کہیں تاریخ میں ایسا نہیں ملتا ہے کہ کافروں نے کافروں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ گھمائے ہوں، ان کی بہو بیٹیوں کو رسیوں میں باندھ کے کھینچا گیا ہو، ان کو کوڑے مارے گئے ہوں، اور عوام سے ان کو پتھر مروائے گئے ہوں۔ ایسا ظلم، ایسی حیوانیت کہ جس سے حیوانیت بھی کانپ اٹھے، شیطانیت کانپ اٹھے، وہ شیطانیت، وہ حیوانیت مسلمانوں نے کی اولاد رسول کے ساتھ۔ وہ کون سی وجہ تھی؟ پوچھو ان مولویوں سے۔ انشاءاللہ اس کی وجہ ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے اس بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل یووا صوفی مشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل یووا صوفی مشن۔ اللہ حافظ۔